بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ربنا زدنا علما یا معلم ابراہیم علمنا یا مفاہم سلیمان فہمنا۔ سیرہ میں ہم نے کل حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا جو اس کو کور کیا تھا، اور آج ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا جو ہے اس کو کور کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت عمر ابن خطاب یہ کب ہوا جیسے کہ ایگزیکٹلی تو کچھ نہیں پتہ، لیکن یہ ذوالحجہ کا مہینہ تھا اور 6th ایئر آف دعویٰ تھا، یعنی کہ آپ نے جب سے اسلام کی دعوت دینی شروع کی اس کو 6 سال گزر چکے ہوئے تھے، یعنی تقریباً ہجرت سے 4-5 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم نے پیچھے لیلہ کا قصہ کیا تھا، ذکر کیا تھا کہ جب وہ ہجرت کر رہی تھیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے تھے اور پوچھا یہ کیا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا یہ سب تمہاری وجہ سے ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نرم رویہ اختیار کیا تھا اور دعا بھی دی تھی۔ تو جب لیلہ نے اپنے خاوند کو بتایا تھا تو خاوند نے جواب دیا تھا کہ عمر کبھی اسلام قبول نہیں کریں گے، ان کے باپ کے گدھے کر لیں گے لیکن وہ نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو جو بات منظور تھی وہ ہونی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی تھی۔ ترمذی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ ابن عمر کہتے ہیں کہ آپ نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ اسلام کو قوت دے ان دو میں سے ایک کے ذریعے جس کو تو زیادہ پسند کرتا ہے، ابو جہل یا ابن خطاب، ان دو کے ذریعے۔ یہ دو بڑے دشمن تھے اور قوت میں بھی، یعنی فزیکلی بھی بہت قوت والے تھے، اور لینیج میں بھی، یعنی خاندانی طور پہ بھی بڑی طاقت تھی۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کے بارے میں نا امیدی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ جب چاہتا ہے اس کو وہ ہدایت دے دیتا ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اہم یا جو انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں ان کا اثر پڑتا ہے۔ بہرحال اب ابن مسعود کا کہنا ہے کہ جب سے ہم نے عمر نے اسلام قبول کیا ہم ہمیشہ عزت کے ساتھ رہے۔ ان کی خلافت کا زمانہ بھی اسلام کا عروج تھا، بے انتہا فتوحات تھیں اور مشہور جنگیں جو کہ مشہور ہیں، جنگ یرموک، قادسیہ، مصر، اور پھر یہ مصر، آذربائیجان، آرمینیا، فلسطین، یہ سب فتح ہو گئے تھے، اسلام کے دائرے میں آ گئے تھے۔ ابن عباس نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کو الفاروق کا خطاب کیسے ملا؟ تو فاروق کا معنی ہوتے ہیں سچ اور جھوٹ کا فرق کرنے والا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ یہ خطاب مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ میں نے جب اسلام قبول کر لیا اور جب ہم نے کعبہ کا رخ کیا اور پہلی دفعہ 2 صفوں میں نماز پڑھی، پہلی صف میں میں تھا اور دوسری صف میں حمزہ، یعنی پبلکلی نماز پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ تم عمر الفاروق ہو۔ یہ خطاب آپ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیا۔ ان کے اسلام لانے کی مختلف کہانیاں ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ سب ہی صحیح ہوں کہ سب نے ہی کنٹریبیوٹ کیا ان کے اسلام لانے میں۔ حضرت عمر کی عمر تقریباً 25 سال تھی اور شراب پینے کی عادت بہت تھی، لہذا اس گھر میں گئے جہاں پہ کہ شراب پی جاتی تھی اور یہ سب نوجوان مل کر بیٹھتے تھے اور پیتے تھے، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ شراب پینے سے بچنے والے کے پینے جو شراب بیچنے والا تھا اس کے پاس گئے تو وہ بھی وہاں پہ موجود نہ تھا، لہٰذا جب شراب نہ ملی تو کہنے لگے کہ میں نے سوچا کہ چلو میں طواف کر لیتا ہوں، اور رات کا وقت تھا، روشنی تھی نہیں، تو یہ خانہ کعبہ پہنچے۔ جب خانہ کعبہ پہنچے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی جو کعبہ کے سامنے تھے، رات کا وقت تھا، اکیلا تھا، کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ یہ اچھا وقت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دینے کا، کیونکہ اس وقت کوئی موجود نہیں ہے، اکیلے ہیں، کوئی بھی نہیں دیکھے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا، لہٰذا خاموشی سے آپ کے پیچھے سے آئے اور تلاوت آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے تو یہ رک گئے۔ انہوں نے تلاوت سنی تو یہ رک گئے۔ اب ہم صرف امیجن ہی کر سکتے ہیں کہ کیا قرت ہوگی اور کیا خوبصورت آواز ہوگی، اور جن کے اوپر قرآن اترا اور جن کو
جبرائیل علیہ السلام نے سکھایا تو ان کی کیا تلاوت ہوگی۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو تھے انہوں نے کبھی ایسی تلاوت نہ سنی تھی، تو یہ خود ان کی اپنی روایت ہے مسلم کی کہ انہوں نے کہا کہ میں ان کے پیچھے کھڑا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ الحاقہ پڑھ رہے تھے، اور میں حیران تھا، اور جیسے الحاقہ جیسے جیسے پڑھ رہے تھے میں اس کی ترتیب پر حیران تھا، کہ امیز تھا کہ کیا یہ کلام پڑھ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا، پہلے تو میں نے دل میں سوچا کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الحاقہ کا کہا، ھذا واللہ قولی شاعر۔ کہتے ہیں کہ میں نے یہی سوچا، انہوں نے کہا کہ دل میں سوچا یہ کیا پڑھ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں نے دل میں یہ سوچا کہ شاید یہ کسی شاعر کا قول ہے، واللہ قول الشاعر، کہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے۔ جیسے ہی میں نے یہ سوچا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حاقہ کی 41 آیت پڑھ رہے تھے، وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، تم بہت تھوڑے ہو جو اس بات پر ایمان لاتے ہو۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ یہ کاہن ہو سکتا ہے، کہ یہ کاہن ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 42 پڑھ رہے تھے، ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، کہ یہ قول کاہن کا بھی نہیں ہے، بہت کم ہے جو نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تو کہنے لگے کہ پھر میں نے دل میں یہ سوچا تو پھر یہ کہاں سے آیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آیت نمبر 43 پڑھی، تنزیل من رب العالمین، کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رب العالمین کی طرف سے اترا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ یہ تو انہوں نے خود گھڑ لیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نے پڑھا کہ ولا تقول علینا بعد الاقاویل لاخذنا منہ بالیمین ثم لقطعنا منہ الوتین، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر یہ وہ باتیں نہیں ہیں، اگر یہ ایسی کوئی بھی بات اپنے پاس سے گھڑ لیتے تو میں ان کو دائیں ہاتھ سے پکڑتا اور پھر میں اس کو کاٹ دیتا، اس کی شہرگ، یعنی اگر یہ کوئی شہرگ ان کی کاٹ دیتا۔ تو بیسیکلی ہو کیا رہا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ دل میں سوچ رہے تھے، اور جواب کی طرف کس کی طرف سے آ رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا تھا۔ کس کے ذریعے؟ آپ کے ذریعے، جن کو کہ یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیچھے کھڑے ہیں اور وہ یہ تمام آیات سن رہے ہیں اور یہ دل میں سوچ رہے ہیں، اور ان کے جواب ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان آیات کے تھرو دے رہے ہیں۔ بہرحال حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ تھی کہ اسلام نے میرے دل میں اپنی جگہ بنا لی۔ اسلام قبول نہیں کیا انہوں نے، لیکن انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہا بھی نہیں اور خاموشی سے گھر آ گئے۔ اس کے بعد وہ مشہور واقعہ پیش آیا ہے جو ہم سب جانتے ہیں، جو کہ ہمیں سیرت کے اس میں سنایا بھی جاتا ہے کہ ایک دن قریش جو تھے یہ سارے کے سارے بیٹھے ہوئے تھے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ان کا سوشلائزیشن کا ہوتی تھی خانہ کعبہ کے پاس، تو یہ بیٹھے ہوئے تھے اور عمر رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل جو تھا وہ بھی تھا، اور اس نے پھر اپنی وہی بیہودہ باتیں شروع کر دی، اور اس نے یہ کہا کہ اس شخص یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین آبا اجداد کی بہت ہی بے عزتی کی ہے، اور یہ کہتا ہے کہ جو بھی بتوں کی پوجا کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اور جو کہنے لگا کہ ساتھ ہی اس نے کہا کہ کون ہے جو اس شخص کو ختم کر دے؟ واللہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جو بھی ایسا کرے گا میں اس کو 100 لال اونٹ اور کالے اونٹ 100 اونٹ انعام میں دوں گا۔ یعنی آج بھی جو لال اور کالا اونٹ ہے وہ بہت مہنگا ہوتا ہے اور بہت خوبصورت اونٹ ہوتا ہے، اور ساتھ ہی اس نے یہ کہا کہ میں 100 اوقیہ چاندی، یعنی چاندی کی بھی ایک بہت بڑی تعداد بیسیکلی اپنی سارا کچھ ہی جائیداد جو تھی وہ دینا چاہ رہا تھا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ جب یہ سنا اور کہا کہ یہ تو بہت بڑا انعام ہے، انہوں نے دل میں سوچا کہ اتنا بڑا انعام اور بہت آسان بات ہے کہ بس رسول پاک محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو۔ تو گھر گئے، انہوں نے اپنی تلوار اس میں میان سے نکالی اور ننگی تلوار لے کے یہ چل پڑے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔
اب راستے میں یہ کہتے ہیں کہ کچھ سپر نیچرل چیزیں ہوئیں ان کے لیے، ان کو کچھ آوازیں بھی آئیں خوبصورت عربی لینگویج میں کہ کیا کرنے جا رہے ہو، یہ شخص تو صرف لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں. اس قسم کی آوازیں ان کو آئیں، لیکن انہوں نے اس کو اگنور کر دیا. جب یہ آگے تھوڑا سا گئے تو ایک شخص ان کو ملے، نعیم بن عبداللہ، یہ مل گئے جنہوں نے اسلام ابھی قبول کیا تھا مگر کسی کو بتایا نہیں تھا. انہوں نے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ تلوار لے کے ہاتھ میں جا رہے ہیں تو وہ گھبرا گئے اور انہوں نے پوچھا عمر تم کہاں جا رہے ہو؟ تو عمر رضی اللہ عنہ جواب دیا کہ بہت ہو چکا ہے، اب اس شخص نے ہمارے دین اور آباء و اجداد کی بہت بے عزتی کی ہے اور میں اس کو ختم کرنے جا رہا ہوں، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو نعیم جو تھے وہ گھبرا گئے کیونکہ کوئی عام آدمی نہیں تھا جو یہ کام کرنے جا رہا تھا. عمر بن خطاب تھے اور عمر بن خطاب کو سب جانتے تھے اور سب ان سے ڈرتے تھے. تو یہ گھبرا گئے اور انہوں نے فوراً ان سے کہا کہ تم پاگل ہو گئے ہو اے عمر، کیا تم نہیں جانتے کہ بنو عبد المناف یعنی جو ٹرائب ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بنو ہاشم یہ تمہیں زندہ نہیں رہنے دیں گے، اور اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو پہلے تم اپنے گھر کی فکر کرو. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دم چونک پڑے. انہوں نے کہا کیا مطلب ہے کہ تم اپنے گھر کی فکر کرو، اس سے تمہارا کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہاری اپنی بہن اور بہنوئی اسلام قبول کر لیا ہے. اور نعیم کا یہ خیال یہ تھا کہ کیوں انہوں نے بتایا کہ ان کا یہ خیال تھا کہ ظاہر ہے بہن کو تو کچھ نہیں کہیں گے لیکن یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے سے ٹل جائیں گے اور آپ بچ جائیں گے. تو عمر رضی اللہ عنہ کو تو اس بات پہ اور زیادہ غصہ آ گیا. اب یہ ان کی انسلٹ تھی، یعنی ایک سلیپ آن دا فیس تھا کہ ان کی اپنی بہن، ان کی اپنی فیملی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کی اپنی بہن اسلام لے آئے. لہٰذا غصے میں بھرے ہوئے یہ بہن کے گھر گئے. اب باہر ہی کھڑے تھے کہ اندر سے قرآن کی تلاوت سنی. کون تلاوت کر رہا تھا؟ کون تھا؟ خباب بن ارت تھے، یہ جن کے بارے میں ہمیں پیچھے ذکر کیا تھا کہ جو یہ غلام تھے جن کو کہ ان کی مالکہ جو تھی جلاتی تھی، تلواریں بناتے تھے نا تو گرم کر کے ان کو تلواروں سے جلاتی تھی. تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جو بھی اسلام لاتا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک استاد مقرر کر دیتے تھے کہ وہ ان کو قرآن سکھائیں. اب یہاں پہ یہ بات ہمارے لیے بڑی اہم ہے کہ اس وقت اسلام اپنی کمزور ترین حالات میں تھا اور ظلم تھے، پرسیکیوشن تھی کہ ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی. اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کی تعلیم جو تھی اس میں کسی قسم کی کمی نہیں آئی تھی. ان حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم استاد مقرر کر دیتے تاکہ دین کا علم آ سکے. جو بھی اسلام لاتا تھا اس کے لیے ایک استاد دے دیا جاتا تھا. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم آج اپنے بچوں کو تمام تر علوم دیتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ جگہ ٹیوشنز ڈلواتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ ہمارے پاس ٹیچر ہوتے ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہم بچوں کو قرآن کی تعلیم بس اتنا ہی بہت سمجھتے ہیں کہ ان کو قرآن پڑھنا آ جائے. بس اس پہ اہمیت ہے کہ قرآن پڑھنا آ جائے. ایک استاد رکھ دیتے ہیں، ایک مولوی رکھ دیتے ہیں، ہفتے میں 2 دن وہ آتا ہے، وہ پڑھا کے، یا ہفتے میں 3 دن وہ آتا ہے پڑھا کے چلا جاتا ہے، یا کوئی لیڈی استاد رکھ دیتے ہیں وہ پڑھا کے چلے جاتے ہیں، یا کسی مدرسے میں ڈال دیتے ہیں ہفتے میں 2-3 دن، اور بس اتنا ہی قرآن ہمارے بچوں کی زندگی میں ہوتا ہے. حفاظ بنا دیتے ہیں ہم حفاظ بنا دیتے ہیں، لیکن وہ حفاظ قرآن کا ایک لفظ نہیں سمجھتے. اور جب تک قرآن جو ہے سمجھا نہیں جائے گا وہ دل پہ اثر کیسے کرے گا، تبدیلی کیسے آئے گی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہم قصہ دیکھ لیں کہ جو وہ دل میں سوچ رہے تھے قرآن ان کا جواب دے رہا تھا. اب اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وہ جواب سمجھ ہی نہ آ رہا ہوتا تو ان کے دل میں اسلام کی محبت کیسے آتی؟ یہ تو سمجھ رہے تھے کہ جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھ رہے تھے، دل میں جو سوچتے تھے اس کا جواب آ جاتا تھا، لیکن وہ تو عربی میں جواب تھا نا، اور آپ کیونکہ آپ سمجھ آ رہا تھا. اچھا ایک بات اور بھی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ سب عربوں کو قرآن سمجھ آتا ہو. بہت سے عرب ہیں
جن کو قرآن نہیں سمجھ میں آتا، کیونکہ قرآن کی ذرا عربی فرق ہے، تو اس کے لیے بھی ان کو سمجھنا پڑتا ہے. ان کے جو اسکولز ہیں جس میں کہ باقاعدہ قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، بھرے پڑے ہیں ٹیچر سے، اور جہاں پہ اسٹوڈنٹس بھرے پڑے ہیں جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. لیکن ہمیں جو سمجھ کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم حفاظ بنائیں، بلکہ ساتھ ساتھ ان کو قرآن سمجھیں، قرآن کو سمجھیں. کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ ہماری کتاب ہے اور ہمیں اس کو سمجھنے نہیں ہے. اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو اس کو کون سمجھے گا؟ کیا باہر سے آ کے کرسچن سمجھیں گے؟ کوئی اور سمجھے گا؟ ہم حفظ کرنے پہ اتنا زور دیتے ہیں، لیکن کتنا ہی اچھا ہو کہ یہ مدرسے جو حفظ کروا رہے ہیں یہ ساتھ ساتھ ٹرانسلیشن بھی دیں، ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھائیں بھی کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے، بات کیا کر رہا ہے. ہمارے دل پہ اثر صرف اسی وقت ہوگا جب ہم قرآن کو سمجھیں گے کہ وہ ہم سے بات کیا کر رہا ہے. بہرحال ہم اپنی سیرہ کی طرف واپس لوٹتے ہیں، اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر جب گئے تو انہوں نے یہ تلاوت سنی، اور انہوں نے پھر اپنی بہن کے گھر کا دروازہ بہت زور سے کھٹکھٹایا. اور اندر انہوں نے کیا کیا، کیونکہ وہ لوگ قرآن سیکھ رہے تھے، انہوں نے خباب بن ارت کو جلدی سے الماری میں بند کر دیا، اور ان کی بہن فاطمہ جو تھیں انہوں نے قرآن اپنے کپڑوں میں چھپا لیا، لٹرلی اس کے اوپر جو تھی وہ بیٹھ گئی. اور ساتھ ہی میں کہا کہ جب انہوں نے دروازہ کھولا تو کہا کہ آؤ آؤ مرحبا مرحبا. تو حضرت عمر اندر داخل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ شور کیسا تھا گھر میں، کیا آوازیں تھیں؟ تو ان کے بہنوئی نے کہا کچھ بھی نہیں، کوئی آوازیں نہیں تھیں. انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم شور تھا، اور مجھ تک یہ خبر پہنچ چکی ہے کہ تم دونوں نے اسلام قبول کر لیا ہے. تو انہوں نے انکار کیا کہ نہیں نہیں، آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے، ہم نے تو اسلام نہیں قبول کیا. تو عمر رضی اللہ عنہ جو تھے ان کو غصہ چڑھا، وہ اپنے بہنوئی کو مارنے کے لیے آگے بڑھے. انہوں نے قدم آگے بڑھایا تو ان کی بہن فاطمہ بیچ میں آ گئیں، اور وہ ہاتھ جو کہ سعید کے کو پڑنا تھا وہ فاطمہ کو لگا، اور ان کا سر پھٹ گیا اور خون کی دھاریں جو تھیں وہ بہہ گئیں. اس پر وہ دونوں جو تھے وہ غصے میں آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہاں ہم اسلام لے آئے ہیں، جو کرنا ہے کر لو، اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ایمان رکھتے ہیں. جب انہوں نے اتنی اسٹرانگلی اس بات کو ایکسیپٹ کیا تو عمر رضی اللہ عنہ کا دل نرم ہو گیا، اور ظاہر ہے کہ بہن کا خون دیکھا تھا تو اس پہ بھی ان کو بہت ہی افسوس ہوا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے دکھاؤ کہ تم کیا پڑھ رہے تھے. تعلیم یافتہ تھے، لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے. بہن راضی نہ ہوئیں، انہیں یہ ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ خراب کر دیں. تو انہوں نے قسم اٹھائی کہ میں قسم اٹھاتا ہوں میں صرف پڑھوں گا. تو انہوں نے کہا کہ تم مشرک ہو، تم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی اہم کتاب ہے کہ ہاتھ لگانے کے لیے بھی آپ کو فزیکلی پہلے پاک ہونا ہوتا ہے. بہرحال عمر رضی اللہ عنہ نہا کر آئے اور سورہ طٰہٰ پڑھی. جب انہوں نے سورہ طٰہٰ پڑھی تو ایمان جو تھا ان کے دل میں داخل ہو گیا، اور انہوں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ تو ان کے بہنوئی نے بتایا کہ وہ ارقم کے گھر پہ ہیں، جبکہ یہ بات کسی کو پتہ نہیں تھی، یہ ٹاپ سیکرٹ تھی. عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تلوار تھی، اسی حال میں یہ وہاں پہ پہنچے. دروازہ کھٹکھٹایا. جب دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک صحابی نے دروازے کی اوٹ میں سے دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تلوار کے ساتھ دیکھا. کانپتے ہوئے واپس گئے اور خوف کے مارے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن خطاب تلوار لے کے کھڑے ہیں. تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آنے دو، اگر اللہ اس کی بھلائی چاہتا ہے تو وہ اسلام قبول کر لے گا، اور اگر اللہ کچھ اور ارادہ رکھتا ہے تو وہی تلوار جو اس کے ہاتھ میں ہے اس کی موت کا سبب بنے گی. لہٰذا دروازہ کھول دیا گیا، اور صحابہ نے فوراً دونوں طرف سے ان کو پکڑ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے بٹھا دیا. ابن اسحاق کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا کالر گردن پہ جو کپڑا تھا وہ اپنی طرف کھینچ کر لیا، اور کہا کہ اے ابن خطاب، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیوں آئے ہو؟ اللہ کی قسم اگر تم اسی طرح اسلام کے خلاف کام کرتے رہے تو اللہ تمہیں تباہ کر دے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جواب تھا کہ یا رسول اللہ،
میں اسلام قبول کرنے آیا ہوں، اللہ پر ایمان لاتا ہوں، آپ پر ایمان لاتا ہوں، حق کی گواہی دیتا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اتنی زور سے اتنا اونچا اللہ اکبر کہا کہ ارقم کا گھر میں سب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ایمان لے ہیں۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے بعد پہلی دفعہ کعبہ میں پبلکلی عبادت کی گئی۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد آلموسٹ 40 تھی۔ ایمان لانے کے بعد آپ ابو جہل کے گھر گئے، اس کو ابھی یہ پتہ نہیں تھا، اس نے دروازہ کھولا، اہلاً و سہلاً کہا کہ بہت اچھی خوشی سے ایکسیپٹ بلایا، تو انہوں نے کہا کہ میں ذاتی طور پر تمہیں بتانے آیا ہوں کہ میں ایمان لے آیا ہوں اللہ اور اس کے رسول پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہوں۔ اس پر ابو جہل نے غصے سے دروازہ بند کر دیا اور کہا کہ اللہ تمہیں تباہ کرے۔ عمر بن خطاب نے اس کے بعد کہا کہ کون ہے کہ جو راز نہیں رکھ سکتا، جو کہ مطلب بات کو بہت عام کر دیتا ہے۔ بتایا گیا کہ جمیل نام کا ایک آدمی ہے، تو عمر جمیل کے پاس گئے اور کہا کہ میرے پاس ایک راز ہے۔ اس نے کہا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پر ہوں۔ تو جمیل جو ہے وہ بھاگا اور اس نے جلدی سے اپنی چادر اٹھائی اور اپنے گرد لپیٹی اور تیزی سے بھاگا باہر، اور مکہ کی گلیوں میں چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا عمر بن خطاب قد سبع، عمر بن خطاب قد سبع، عمر بن خطاب قد سبع۔ یعنی جو بھی اس زمانے میں بتوں کی پوجا نہیں کرتا تھا، اس زمانے میں جو دین ایک مشہور تھا وہ سیبیزم تھا، تو اس لیے سبع کہا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں نے تو اسلام قبول کیا ہے، قد اسلمت۔ تو بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ تھے جن سے فرشتے بات کیا کرتے ہوتے تھے مگر وہ نبی نہ تھے، اور اگر کوئی میری امت میں سے ایسا ہے تو عمر ہے۔ عمر رضی اللہ کی زندگی پر بہت سی کتابیں ہیں۔ ان کی خلافت کا زمانہ بہترین زمانہ تھا۔ اسلام ان کے زمانے میں یعنی 4 گنا بڑھ گیا تھا، فتوحات ہوئی تھیں، اور فتوحات سے کا جو اسلام تھا وہ مکہ سے نکل کر اور مدینہ سے نکل کر کس کی سرحدوں کو چھونے لگا تھا؟ 2 بڑی طاقتیں، پرشین امپائر اینڈ رومن امپائر، ان کی سرحدوں کو چھونے لگا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جس میں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کی حکومت 12 سال رہی، اور اس کے بعد ان کی شہادت کو بھی ہم جانتے ہیں، آگے انشاءاللہ ہم کور کریں گے۔ لیکن بات یہی ہے کہ اسلام جب تک ہمارے دل میں، قرآن جب تک ہمارے دل میں ہمیں سمجھ نہیں آئے گا، ہمیں سمجھیں گے نہیں اس کو، ہم اس کو آگے کیسے پہنچائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ مجھ سے پہنچا دو ولو آیا، چاہے ایک آیت ہی ہو۔ اگر ہم ایک آیت کو سمجھیں گے ہی نہیں تو کیا پہنچائیں گے کسی کو؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے حفاظ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو یہ توفیق دے کہ جو وہ پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھ کے پڑھیں اور سمجھ کے آگے پہنچائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔